چھوٹوں کے حقوق کا بیان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شباہت اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں، بخاری نے ادب المفرد میں، نسائی نے سنن کبریٰ میں لایا۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اقرا بن حابس تمیمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ بولا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مسلم نے بھی صحیح میں لایا، اور مزید اسے جو ہے احمد بن حنبل نے، بخاری نے واپس ادب المفرد میں، بہقی نے سنن کبریٰ اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں لایا۔ آخری آثار جو ہے وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اے چچا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس آثار کو امام بخاری نے ادب المفرد میں، منذری نے تہذیب الکمال میں، مزی نے تہذیب الکمال میں، اور والمقرری نے تقبیل اللید میں لایا، اور ان ساری احادیث اور آثار کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا۔ اب آئیے ان احادیث سے حاصل ہونے والے نکات اور مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے ہماری زندگی اور رشتوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور جیسے آج کا موضوع ہے وہ ہے بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق کا بیان۔ پہلی حدیث جو ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گہرے رشتے کی تصویر کھینچ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و شبہات اور بات چیت میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اب ذرا رک جائیں اور امیجن کریں، ناظرین، حاضرین، دوستوں، کتنی گہری محبت اور مشابہت ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا سے، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی تھی، اور یہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور ایسا ہی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی کھڑی ہو جاتی، دست اقدس اور قدم کو پکڑ کر بوسہ دیتی آقا علیہ السلام کا اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ ابھی ذرا نقشہ تو کھینچ لیں اپنی طرف، کیا ہی حسین منظر ہوگا ایک والد اور اپنی بچی کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ،
ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کی عظمت اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنے میں مدد دے رہی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیمانہ، معیار، بینچ مارک، ایک عملی طور پہ ایک خاکہ پیش کر دیا ہمارے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیار کا اظہار کرنا، ادب بجا لانا، رشتوں کے احترام کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ صرف لفظی بات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا جو آپ ہم سب کے لیے سیکھنے کا درس دے رہا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری حدیث کی طرف، جس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو چوما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حبیث تمیمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر بولا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں تو کبھی ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ حدیث جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسلامک ٹیچنگ دے رہی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ بچپن سے پیار کرنا، بچوں سے پیار کرنا، ان پر شفقت کرنا اور رحم دلی دکھانا کتنا ضروری ہے۔ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں فیملی ویلیوز اور کمپیشن کی امپورٹنس بتاتی ہے۔ آج کے بزی زمانے میں ہم اکثر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پیار اور نرمی ہی انسانیت کی اصل پہچان ہے۔ اور جب آپ دیکھ لیں جو سوسائٹی میں جو وائلنٹ لوگ ہوتے ہیں، جو وائلنس کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں، ان کی اگر آپ بیک گراؤنڈ چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں ان کے بچپنوں میں انہیں پیار نہیں ملا ہوگا، کرپٹڈ بچپنا ہوگا۔ تو ریاکشن کیا ہوا؟ وہ سوسائٹی میں وہ کرمنلز بن گئے اور پھر وہ سوسائٹی کو دھسم بسم کر رہے۔ اب آئیے آج کی آخری حدیث کی طرف، جو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں چومتے دیکھا اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اے چچا مجھ سے راضی ہو جائیں، اے چچا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ واقعہ بزرگوں کی ادب کے امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی جو خود ایک بہت بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، اپنے چچا حضرت عباس سے راضی ہونے کی التجا کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کے درمیان صلہ رحمی، غلطیوں پر معافی منگوانا، بڑوں کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہ فیملی ہارمنی اور سوشل کوہیژن کے لیے ایک بہترین سبق ہے۔ سوسائٹی میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت، یہی شیخ الاسلام کا بھی میسج ہے۔ تو دوستوں، آج کی احادیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق میں پیار، محبت اور ادب اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں میں نرمی، پیار اور احترام کو جگہ دیں، چاہے وہ والدین ہوں، اولاد ہوں، اہل بیت ہوں، رشتہ دار ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سیدنا